بہت مشہور واقعہ نہج البلاغہ میں خطبہ حمام جس سے جڑا ہوا خطبہ ہے، اس میں مولا کے چاہنے والے نے کہا صف لنا یا علی یا امیر المومنین، صف لنا المتقین، ہمارے سامنے متقین کی صفات بیان اور ایسے بیان کریں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے حمام کوئی اور بات کرو، فرمایا حمام کوئی اور بات کرو، کہ مولا مجھے متقین کی صفات بیان فرما کے دیں، میں ایسا ہی ہونا چاہتا ہوں جیسا متقین کو ہونا چاہیے۔ حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرما دی، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکیاں کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام خاموش ہو۔ اس نے کہا مولا نہیں، مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے فتساقل علیہ السلام ان جواب، اللہ راوی کہتا ہے مولا علی مکمل یہ چاہتے تھے کہ جواب نہ دیں، لیکن اصرار جب بڑھنے لگا تو مولا علی نے جواب دینا شروع۔ 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی، 110 صفتیں موجود ہیں، اور وہ صفتیں ردھم کے ساتھ ہیں، قافیوں کے ساتھ، یعنی علی مولا نثر کے لہجے میں نظم بول رہے تھے، ردھم والے الفاظ ہیں۔ 110 صفتیں علی مولا نے بیان فرمائی۔ 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی۔ حضرت نے جو اس جانب دیکھا جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی، تو کیا دیکھا کہ حمام جنہوں نے کہا تھا نا بتائیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک چیخ مار کے دنیا سے چلے۔ مولا ان کے جنازے کے قریب آئے اور حضرت نے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اگر مولا وہاں جواب نہیں دے رہے اس روایت میں اور وہ مان لیتے مولا کی بات کو، شاید کوئی یہ سوچتا کہ جواب آتا نہیں تھا، معاذ اللہ۔ نہیں، بعض اوقات جواب نہ دینا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، مقابل اور مخاطب میں عدم صلاحیت سبب ہوتا ہے کہ جواب نہ دیا جائے، اور ایسا ہوا، یہ واقعہ آپ کے سامنے۔ تو جب حضرت نے فرمایا نا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ مر جائے گا، میرا کلام برداشت نہیں کر پائے گا، تو وہاں موجود ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوتا تھا، علی مولا کی محفل میں کسی کو آنے سے روکا نہیں جاتا تھا، اور اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ امام بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو کر پوچھتا نہیں ہے آنے والا سنی ہے یا شیعہ ہے، آنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی کہیں پابندی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ اس گھرانے کا ہمیں پیغام ہے۔ کہنے لگا آپ کے خطاب سے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، بندہ ہی مر گیا، آپ نے خطاب کیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اب مولا علی کا جواب سنیے، آپ کے چہروں کی رونق بڑھ جائے گی۔ مولا علی نے ایک مرتبہ بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی کا فیصلہ یہ ہے جو علی کے خلاف زبان چلے وہ شیطان کی زبان۔ اور پھر فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، میں تجھے بتاتا ہوں، کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا اثر، فرماتے ہیں کہ میں معرفت کا سیلاب ہوں، توجہ ہے، فرماتے ہیں میں علم کا سیلاب ہوں، جب علم اور معرفت کا سیلاب بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب میں بہنے لگتا ہوں، میں چلنے لگتا ہوں تو سامنے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ولا یرقى علی الطیر، اور جب میں پرواز کرنے لگتا ہوں، جب میں اڑان بھرتا ہوں تو پھر دنیا کا کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کرے۔ مولا کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں، اللہم صل علی، اور بلند صلوات ہدیہ کر دیں۔ وقت آپ کی سماعتوں نے مجھے حاشیے میں کچھ دیر رہنے دیا۔ اصلی مضمون میرا یہ تھا کہ اللہ انہیں سجا کر بھیجتا ہے۔ جوانوں کی تعداد بھی تقریباً برابر کی ہے۔ بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، اہل دقت تشریف فرمائے ہیں، ادیب حضرات سیاد تشریف فرمائے ہیں، مجھے ایک قول آپ کو ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ مضمون میں مولا علی فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں مولا علی سے، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ تمہارے اندر جو یہ دو چیزیں ہیں نا وہ کسی اور میں ہیں ہی نہیں۔ جو حسن، دو چیزوں کا حسن تمہارے اندر ہے وہ حسن کسی اور میں نہیں ہے۔ زینک اللہ، میں اپنے مضمون پر ہوں، سجا کر بھیجنا، زینت دے کر بھیجنا، سنوار کر بھیجنا، اللہ کا کام ہے اپنے نمائندوں کو سنوار کر بھیجنا۔ فرماتے ہیں زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، یا علی تمہیں اللہ نے دنیا میں زاہد بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہے اور تمہیں دنیا سے
کوئی مطلب نہیں. دنیا کی ہر نعمت تمہارے اشارے پر رکی ہوئی ہے مگر تمہیں دنیا کی نعمتوں کا کوئی شوق ہی نہیں ہے, تم چاہتے ہی نہیں ہو دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا. اللہ اکبر. جی بالزہد فی الدنیا, زاہد دنیا. ایک درویش, ایک فقیر, ایک عارف کے پاس, ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. بڑی مشکل کے بعد تو انہوں نے شاگرد بنایا. کہا جی پہلا سبق مجھے دے دیں. کہا کوئی سوال ہو تو پوچھو. کہا سوال میرا یہ ہے کہ فرمائیں زاہد کسے کہتے ہیں, فرمائیں زہد کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ دیر میرے ساتھ رہو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ زہد کسے کہا. کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں. سید علی قاضی طباطبائی کا یہ واقعہ ہے, صاحب کرامت عالم. انہوں نے کہا میرا وقت ہونے کو ہے, میں ایک خاص وقت پہ مولا علی کو سلام کرنے جاتا ہوں. اس سے 1 منٹ پہلے نہیں, 1 منٹ تاخیر نہیں, ایک مخصوص وقت ہے میرا, میری گھڑی کا ٹائم ہے کہ اس وقت مولا کو سلام کرنا. ریاضتیں ہوتی ہیں ایسی ہے. کہا چلو میرے ساتھ چلو, میں مولا کو سلام کرنے جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو. ہم واپس آدھے رستے میں یہ جو درویش آیا تھا نا پوچھنے کے لیے کہ زہد کسے کہتے, اس نے کہا حضور مجھے معاف کیجیے گا, میں آپ کے گھر واپس جا رہا ہوں, آپ حرم چلے جائیے مولا کے پاس, میں آپ کے گھر جا رہا ہوں, وہاں میرا کشکول رہ گیا. کشکول دیکھا ہے بچوں آپ نے, فقیر ہی نہیں مل رہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. فقیر بھی اب وہ بینک والا کارڈ لے کے چلتے ہیں کہ اس میں ڈال دو پیسے. پہلے وہ فقیر کشکول لے کے چلتے تھے, اور ویسے بھی فقیر آج کل مل بھی نہیں رہے. یہ جو روڈ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, یہ فقیر نہیں ہے, ذلیل ہیں. وہ کشکول کا ایک نیا نام. تو کہنے لگا میرا کشکول وہاں رہ گیا ہے. انہوں نے کہا ہم جائیں گے, مولا کو سلام کریں گے, زیارت کریں گے, پھر واپس آئیں گے, تمہارا کشکول کہیں نہیں جائے گا, وہیں رکھا رہے گا, آ کے لے لینا جب ہم واپس آئے. تو کہہ لینا نہیں حضور میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا اسی کو دنیا داری کہا جاتا ہے. تم اپنی نعمتوں سے جب چاہو ہاتھ اٹھا لو, اسی کو زہد کہا جاتا ہے. دنیاوی نعمتیں تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بنے, دنیاوی صلاحیتیں تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بنے, اسے زہد کہا جاتا ہے. اور دنیا تمہیں مجبور کر دے, اسی کو دنیا داری کہا جاتا ہے. گاڑی, بنگلہ, اچھا مکان, اچھی جگہ, اچھے سفری امور, یہ اگر رکاوٹ بن رہے ہیں, یہ ہمارے لیے مشکل میں ہمارے پیروں کی زنجیر بن رہے ہیں, تو یہ ہے دنیا. اور کہا کوئی بات نہیں, ہم اتنے عرصے سے اس گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, اب ہم موٹر سائیکل پہ آج بیٹھ, کوئی بات نہیں, آج ہم کسی بس میں سفر لیں گے, کوئی بات نہیں, آج ہم کسی ٹرین. تو اسے کہتے ہیں زہد. جب چاہا دنیا سے ہاتھ اٹھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو, یہ ہے زاہد. اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں, مولا نبی کیا فرما رہے ہیں, یا علی تمہیں اللہ نے 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. ایک تمہیں دنیا میں زاہد بنایا ہے, دوسرے تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. تم فقیروں سے پیار کرتے ہو, تمہارے مزاج میں ہے مسکینوں کے ساتھ دوستی کرنا. ایک جانب علی, آپ وہ سارے فضائل ذہن میں لائیے جو آپ مدتوں سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں, ہر عنوان میں علی علی ہے. ایک جانب وہ مولا کائنات کے فضائل جو دنیا میں کسی کے نہیں ہے, یہ زور بیانی نہیں ہے, حقیقت ہے. سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا, اللہ اکبر, حضرت نے فرمایا لو ان الریاض اقلام, اگر دنیا بھر کے درخت قلم بن جائیں, والبحار مداد, اور دنیا بھر کے سمندر اور دریا اور نہریں اور دنیا بھر کا پانی روشنائی بن جائے, والجن حساب, اور جن گنتی کرنے بیٹھ جائیں, والانس کتاب, اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں, ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب, تو علی کے فضائل کو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. جس کے اتنے فضائل, جس کے اتنے عظمتیں اور مقامات, وہ جب کسی فقیر کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ فقیر امیر ہو جائے گا یا نہیں؟ کہے گا جی مجھے ایسی دولت ہی نہیں چاہیے جو علی کو دور کر دے مجھ سے, اس لیے کہ علی تو بیٹھتا ہی فقیروں کے ساتھ, علی کی تو دوستی ہی مسکینوں کے ساتھ. وہ دولت میں لے لوں گا, میں اپنے پاس پیسہ جمع کر لوں گا, تو پھر میں تو مولا علی کی بیٹھک سے دور ہو جاؤں. مسکینوں کے ساتھ اپنی روٹی رومال میں باندھ کر فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر, ایک دن رومال کی گرہ کھول رہے تھے تو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گرہ, ایک فقیر نے پوچھ لیا یا علی اس میں کیا ہے جو اتنا باندھا ہے اسے؟ جب وہ کھلا تو اس میں سوکھی روٹی. اس نے کہا کہ سوکھی روٹی بھی آپ نے اتنی گرہیں لگائیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اتنی گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں, حسنین اس پہ روغن لگا دیتے, مکھن گھی لگا دیتے, اور میں چاہتا ہوں کہ سوکھا. شکیل بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میری حاضری رہتی ہے. میں کافی میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں, جو وہاں کے درویش ہیں ان کی خانقاہ ہیں, ظاہراً 18 کافیاں ہیں, ان میں جو حاجن شاہ کی
کا بگ فقیر، انگریز کے زمانے میں فقیروں میں ہو گیا جھگڑا، قلندر کے پرانی بات ہے 150 سال پرانی. تو انگریزوں نے فیصلہ کیا، تو جس فیملی کو شاہ صاحب فیملی کو فیصلے میں کہا گیا کہ یہ بڑے بڑے فقیر کی فیملی ہے، یعنی فقیروں میں بڑی فیملی فقیروں کی یہ ہے، تو اس کا لقب پڑ گیا تھا بگ فقیر. تو حاجن شاہ صاحب والوں کی وہ وہاں میں بیٹھا ہوا تو ایک بہت بڑی مہنگی گاڑی میں ایک جوان آیا، گاڑی اترا مہنگے کپڑے پہ اور سلام یا علی مدد کرتا ہوا ہمارے قریب سے گزرتا ہوا. اسی جگہ میں ایک گیت تھی پورا ڈلا ہوا. میں وہاں بیٹھا ہوا قلندر کے کلام سن رہا تھا، فارسی کلام. مجھے جتنا مزہ آ رہا تھا اتنا شاید کسی کو آئے، اور وہ جتنے فقیر تھے وہ سب فارسی میں قلندر کے کلام. شہباز قلندر کے تو سارا کلام فارسی میں نا، شہباز قلندر کا سارا کلام فارسی. اور یہ میں یہیں آج اسلام آباد میں ایک بات کر دوں پنڈی میں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز قلندر شش امامی تھے، اسماعیلی تھے. میں اسے نہیں مانتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شش امامی تھے، اسماعیلی تھے. میں نہیں مانتا اس. وہ اثنا عشری تھے، وہ 12 امامی تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دلیل دوں گا، دلیل یہ ہے کہ جو شہباز قلندر کے کلام جمع ہوئے ہیں اور ان پہ تحقیقات سے گزار کر جس کلام کو مستند کلام قرار دیا ہے، وہ جب ادیبوں نے، سندھ کے ادیبوں نے، فارسی زبان کے ادیبوں نے، تاریخ دانوں نے جب کلاموں میں سے شہباز قلندر کے جس کلام کو کہا کہ یہ قلندر کا ہے، اسے پھر حکومت نے اور اداروں نے جو مزار کیونکہ اوقاف کے انڈر میں ہے تو وہ دیوان ان کا چھپا ہے. اتنا ضخیم دیوان ہے، شاید 1200 صفحوں کا دیوان، وہ میرے پاس موجود. جی، دیوان قلندر. اس کا نام دیوان قلندر نہیں ہے، اس کا کتاب کا نام دیوان قلندر نہیں ہے، حیدریم مستم قلندرم، اس کے اوپر یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حیدریم مستم قلندرم، یہ اس کے اوپر لال رنگ کی کتاب. کل بھائی اس میں ائمہ اہل بیت پر جو ان کے کلام ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہیں جس ترتیب کے امام ہیں. مولا علی سے امام مہدی تک کا کلام ہے، یہی ترتیب ہے، یہی ائمہ اہل بیت کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ان کا کلام ہے. اگر وہ 6 امامی ہوتے نا تو کبھی امام رضا پہ کلام نہ کہتے، کبھی امام محمد تقی کو امام کہہ کر نہ پکارتے. وہ اسناشری تھے اور ان کا دور، ان کے کلام کے اندر جو پیغامات ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کبھی کسی اور موقع پہ. بہرحال وہ اندر گیا اور واپس جو آیا تو میں تو کچھ دیر تک نہیں پہچان پایا. اس نے کالی دھوتی اور کالا چولا اور کالا کتا، کالی تہبند اور کشکول گلے میں اور وہاں کے مقصد ڈالے ہوئے، اور گاڑی اس کی وہیں کھڑی تھی اور مزار. مجھے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ وہی ہے. میں نے حاجن شاہ صاحب سے پوچھا کہ جوان وہی نہیں؟ میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے، یہ تو کچھ اور. تو کہنے لگے یہ بہت بڑا زمیندار ہے، بڑی مادی اور مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت والا بندہ ہے. دیکھیے میرا اللہ اور پھر میرا مولا جانتا ہے، میں اس بار سے یہ بات، اس کے اندر ایک پیغام ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہت مادی طور پہ بڑی حیثیت والا ہے، ہر کچھ مدت کے بعد نفس کشی کے لیے، اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے، اپنی دنیا کی اسیری سے نکلنے کے لیے یہ خود کو فقیر بنا لیتا ہے. اور یہ ممکن ہے 1 ہفتے تک ایسے ہی رہے، اور ممکن ہے یہ 2 دن کے اندر اس کی جو اس کو غذا چاہیے تھی، روحانی غذا چاہیے تھی، ممکن اسے 2 دن میں مل جائے. یہ واپس آئے گا، ایسے ہی کپڑے اندر جا کے چینج کرے گا، اپنی گاڑی میں بیٹھے. اور پتہ ہے کیا کر رہا تھا وہ وہاں کھڑا ہوا روڈ پہ، وہ قلندر کے مزار پہ وہ کشکول لے کے کھڑا ہوا تھا، بھیک مانگ. وہ بھیک جو مانگ رہا ہے وہ بھیک، اسے ٹکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے لوگوں کے دھتکارنے کی ضرورت، اسے لوگوں کے ڈانٹنے کی ضرورت ہے. کوئی اس کا جو بت ہے وہ توڑے، وہ جو بت بن گیا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.